ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، اور ریاکاری اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا عمل کہ جو اللہ کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس کو ریاکاری بولتے ہیں۔ یعنی ریاکاری سمجھ لو کہ اخلاص کی ضد ہے۔ تو جو ریا کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ان کے اندر اپنی جگہ، ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، اپنی واہ واہ اور دنیاوی غرض و غایت کے لیے عمل کرے گا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اجر نہیں دے گا، بلکہ جیسے کہ اعلان کیا جائے گا اس کے لیے کہ وہ اس سے اپنا ثواب طلب کرے جس کے لیے اس نے یہ عمل کیا۔ خدا کی قسم سخت ندامت کا سامنا ہوگا، ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ قیامت کا دن کہ سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، بھوک سے کمر پھوٹ رہی ہوگی، اور شدت پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی، منہ سوکھ گیا ہوگا، پسینے بہ رہے ہوں گے، لوگ پسینوں میں حسب عمل ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور کسی کو تو پسینہ مثل لگام جکڑ لے گا۔ ایسے حالات میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے لے لو اپنا بدلہ، کیا ہو؟ ایک اور بہت ڈرانے والی روایت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے روز قاری حضرات سے فرمائے گا، کیا لوگ تمہیں سستا سودا نہیں دیتے تھے؟ کیا تمہیں سلام کرنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے؟ اور حدیث میں ہے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم نے اپنا اجر وصول کر لیا۔ واقعی یہاں ہم سب کو غور کرنا ہے، ہم جیسے مذہبی لوگوں کو یہ امتحان بہت ہے۔ بالکل ایک ٹو ریٹ معاملہ ہے، اور یہ طے نہیں نا کہ یہ من جانب اللہ عزت ملی ہے، ہمیں کیا پتا استدراج ہو، کیا پتا دنیا میں اگر کوئی نیکی ہو بھی گئی تو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی بے نیازی، اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہمیں نہیں پتا۔ تو میری اپنی بات کرتا ہوں، میرا حال یہ کہ میں جب کسی کو فون کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو بارہا 20 یا سینکڑوں بار ہوا ہوگا، حالانکہ میں نے السلام علیکم بھی کہا سب کیا، لیکن جب اس نے پہچانا ہے نا، یا میں نے وہ پہچاننے میں نے نام لیا نا کہ میں الیاس قادری بول رہا ہوں، تو وہ میرے سلام کرنے کو بھول جائے، السلام علیکم، وہ سامنے سے سلام کرتا ہے اور کانپ جاتا ہے۔ یہ بارہا، تو اس کو بعض اوقات مضامین یاد نہیں رہتے کہ بات کیا کرنی ہے، تو مجھے ڈرنا چاہیے۔ کس نے دیکھے سلام میں پہل کی نا، حالانکہ میں کر چکا لیکن پھر بھی وہ پہل کی، اور ویسے بھی پہل کرتے ہیں، اماموں کو پہل کرتے ہیں، خطیبوں کو پہل کرتے ہیں، نعت خوانوں کو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ جو بھی مذہبی طور پر بڑا آدمی ہوتا ہے، شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لوگ اس کو پہل کرتے ہیں، اگرچہ وہ بڑا نہ ہو لیکن جو بڑا نظر آتا ہو اس کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیا تمہیں سلام کرنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے؟ قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا، کیا تمہیں لوگ سستا سودا نہیں دیتے تھے؟ سستے کی تو مثال ہے، یقین مانے ایسے حالات ہیں خود میرے لیے کہ میں اگر سودا لوں بھی تو سستا کیا، مفت دے کر شاید گھر تک پہنچانے آ جائیں گے، حالت یہ بن گئی، اور یہ مجھے تو استدراج ہی لگتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ چپکے سے کوئی چیز منگوائی جائے اور یہ بتایا نہ جائے کہ کس نے منگوائی ہے، تو خرید کے آ گیا بندہ، تو ہی گزارا ہے، ورنہ تو میرا نام بھی پڑے گا تو وہ رعایت کر دے گا، یا مفت دے دے گا، یا آدھے بھاؤ میں دے دے گا۔ بڑا معاملہ پیچیدہ ہے۔ کیا وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے؟
واقعی لوگ ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، بغیر مانگے پانی بھی مل جاتا ہے، چائے بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، پانی مانگو تو پھر تو دودھ ملتا ہے۔ مثالیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اتنی یعنی ضرورتیں بھی کس انداز میں پوری کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ استدراج ہوا اور یہ من جانب اللہ نہ ہوا اور دنیا میں عمل کا بدلہ مل رہا ہے اگر بالفرض، کیا بنے گا؟ یہ ہمیں ہر ایک کو سوچنا ہے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے مطابق سوچے۔ جو میں نے اپنے بارے میں عرض کیا وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا نہ ہوتا ہو، لیکن کم ہوتا ہو کہ مذہبی حلیہ والوں کا لوگ احترام، ٹھیک ہے آوازیں بھی کستے ہیں، لیکن ہم لوگ آوازیں کسنے والے کو یاد رکھتے ہیں، جو دور سے دیکھ کر سلام بھرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم مذمت کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اتنی عزت بھی تو کرتے ہیں یار، دونوں کا اگر اعداد و شمار کرو تو میں صحیح بولتا ہوں، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ، مذاق اڑانے والوں کی تعداد اکا دکا ہی ہے۔ ایک آدھ کبھی چھیڑ لے تو ہم اسی کو دلیل بنا کر بڑھتے رہتے ہیں آگے کہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری آواز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے بھائی تیری آواز کا اگر ایک نے مذاق اڑا تو کیا ہوا ہے؟ اتنے واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے والے یہ نظر نہیں آتے، نعرے لگانے والے نظر نہیں آتے، نوٹے نچھاور کرنے والے نظر نہیں آتے۔ ایک نے کہہ دیا کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے تو آپ بالکل سیخ پا ہو گئے۔ تو اپنا بیلنس برابر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو مخالفت کرے اس کو بھی آدمی دعا دے، کیونکہ وہ چہکتے تو بہت ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں سن کر وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو ان کی شان تو ہم بڑی بیان کرتے، اور اپنے لیے انگلی اٹھے تو انگلی کیا اس کا ہاتھ توڑ دیں، ایک آنکھ اٹھے تو دونوں آنکھیں پھوڑ دیں۔ اپنا مزاج ایسا ہے، ہم پتہ نہیں کیسے عاشق ہیں، کس طرح کے عاشق ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی عاشق رسول بنا دے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ تعریف کرے کوئی تو خوشی نہ ہو، مذمت کرے تو غم نہ ہو، شیرخوار بچے کی طرح بن جائے۔ دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ اگر ہنس رہا ہے تو آپ اس کی مذمت کرو کہ تو بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، کیا وہ رونا شروع کر دے گا؟ نہ، اس کو پتہ ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہو سکتا ہے وہ مزید مسکرائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے فضائل بیان کرو کہ واہ واہ چاند جیسا حسین ہے، او ہو یہ تو مطلب نور کا پتلا ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا بچہ ہے، گلاب کا پھول ہے، آپ لاکھ اس کے فضائل بیان کرو، اس کو اس کی بلا سے اگر وہ رو رہا ہے تو اس نے اواں جاری رکھنا ہے۔ کاش ہماری کیفیت بھی یہ ہو جائے، اے کاش، اے کاش۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔